اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں. آج بھی میں بڑے شوق سے، رات میں نے اچار سے روٹی کھائی ہے. گھر والوں نے کہا کہ کچھ بنا دیتے ہیں، میں کہا اچار لے آؤ، نہ پیا ہے نا. اس لیے کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں. مجھے اچار تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے. میں اپنے غریب دوستوں کے اندر بیٹھ کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں. بڑی کوٹھیاں تکلیف دیتی ہیں، اس لیے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ایک تایا جی تھے تو ان کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، تو ابھی ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو میرے ابا جی نے کہا ان کے گھر جا کے سو جاؤ. انہوں نے دیوار کے آگے چار پائیاں لگا کے سونا ہے، کوئی گھر میں نہ آ جائے. تو مطلب یہ کہ آپ مہربانی کریں. یہ دیکھو، یہ میرے نبی پاک کے غلام ہیں، ان کی سادگی دیکھو، ان کی فقیری دیکھو. 2-4 دن پہلے بچوں کا کھانا پکا ہوا تھا، بچے لائن میں نہ، کھانا کافی سارے بچے ہیں تو رات کو لائن میں لگ کے روٹی لیتے ہیں. میں بھی لائن میں لگ گیا بچوں کے ساتھ. مجھے کہنے لگے آپ کیوں لائن میں لگے؟ میں نے کہا یہ اپنا وقت یاد آ گیا نا، دل کر رہا ہے. میں نے ان کے لیے نا پلیٹیں بنوائی ہیں، اس کے اندر سالن کی جگہ چٹنی کی جگہ. تو میں نے باورچی سے کہا اسی پلیٹ میں کھانا ڈال کے نا میرے لیے گھر بھیج یار، یہی والی روٹی بھیج، یہی کھانے کو دل کر رہا ہے. یہ آپ کا اصل ہے، یہ آپ کا اصل ہے. مہنگے کپڑے آپ کا اصل نہیں ہوتے، وہ تو برانڈ ہے. اس میں تو آپ بیٹھتے ہیں تکلف سے کہ ان کو سلوٹیں نہ پڑ جائے. اس میں تو آپ کسی سے صحیح طریقے سے سینہ بھی نہیں ملاتے کہ کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں. زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں. ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے. زیادہ مال نہ جمع کرنا. یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے. فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا. میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے. اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے. فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو. رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں. ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا. حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے. حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے. جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہی رہوں گا. حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے. طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا. فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے. یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ. فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے. آپ جمعے کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے. عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر. جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا. آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا. حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے. ان پر بھی یہ حملہ ہوا. ملک شام میں
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پرانوار ہے. حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری. ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا. عظیم لوگ تھے. ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں. اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے. حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے. جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا. ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی. تو انہوں نے وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں. جنگ ہوتی رہی. حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا. تو آپ فرمانے لگے سن خالد، جتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے. کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں. فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا. عشرہ مبشرہ لوگوں میں سے تھے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.